عجیب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، اور وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک پہنچتی ہو، وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک پہنچتی ہو، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ ہمیں اپنے اجتماعی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے، ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ 70 سال میں ہم اس موڑ کو نہیں کراس کر سکے۔ جناب اسپیکر، اب تو کتنے وزیر خزانہ، ہر حکومت کے ساتھ کوئی 2-4 نئے وزیر خزانہ آتے ہیں، اور جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اب تو آنے والے سے خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایجنڈا لے کے آ رہا ہوگا اور کون سی مصیبتیں عوام کے لیے لے کے آ رہا ہوگا۔ ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے، جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے، اور مکتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی، جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا امیروں پہ اثر ہوگا۔ لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب تشریف لائے، ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو، کوئی مداوا ہو۔ لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے، اور وہ اتنی مہنگی کر دیا کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا، کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بل ہے اس کا 2000 سے کم نہیں آتا، تو وہ میرے خیال میں اندھیرے میں ہی بیٹھے گا۔ اور جناب اسپیکر، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں زراعت کی پالیسی بزنس مین بناتا ہے یا انڈسٹریلسٹ بناتا ہے، اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں۔ نہ جس نے کبھی غربت دیکھی ہے وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا؟ اور جس نے زراعت میں، میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں، کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی، تو وہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اربوں کا پیکیج دے دیا ایگریکلچر کو۔ میں یہاں تھل کے کاشتکار کی ترجمانی پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ان کا قرضہ معاف کریں۔ یہ میرے پاس 2 نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں، ایک کا قرضہ ہے 3,20,000 اور ایک کا قرضہ ہے 3 لاکھ، اور بینک نے اسے نوٹس دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ قرضہ نہیں دے رہے تو آپ کی زمین نیلام کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ بینک کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو گئے، آپ کی کسی پالیسی میں سے یہ حصہ نہیں لے سکتے جس کی زمین بک رہی ہے۔ آن دی گراؤنڈ آپ کو پالیسیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس غریب کا جو بھی اربوں روپے کے پیکیج آتے ہیں وہ پھر آ کے پھر سرمایہ دار تک پہنچتے ہیں، غریب تک نہیں پہنچتے۔ ان غریبوں کا کیا علاج ہے؟ کوئی ڈی ایل آر ہوتی ہے ان کی لسٹ، یہ اس میں ہے۔ جو بندہ 3 لاکھ قرضہ نہیں دے سکتا، یہ 50,000 لیا ہوگا اس نے، سود در سود جو 3 لاکھ ہو گیا، وہ اب اس کے لیے وکیل کہاں سے کرے گا؟ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، یہاں تو انصاف خریدنا پڑتا ہے غریب کو۔ ان کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، اگر 3 لاکھ ہوتا تو یہ اپنا قرضہ اتارتا، وکیل کی فیس یہ کہاں سے لے گا؟ کسی میرے چیف جسٹس نے، کسی آنے والے جج نے کبھی اس پہ سو موٹو نوٹس لیا ہے کہ غریب کو یہاں انصاف خریدنا پڑتا ہے؟ کروڑوں روپے وکیلوں کی فیسیں ہیں، اس پہ کبھی سو موٹو نوٹس لیا گیا؟ نہیں لیا گیا۔ اس لیے جناب اسپیکر، سریکی میں آدھن بھی منجی یا بھیڑی ہو جن، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمبیوسس ہے، مفاد پرست طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وکیل اور جج ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ اس غریب کو کون انصاف دے گا؟ لکھ پڑھ ٹکٹاں تے کاغذاں دے بہانے لگ سن،
ایک کچاری یہی تھا آنے لوانے لگسن، اور چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو، چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف۔ یہ ذرا پاکستان کی کبھی عدالتی تاریخ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ یہ فیسلٹی کبھی کسی اور ملزم کو ملی ہے کہ وہ جو ہے 4 مہینے صرف عبوری ضمانت لے۔ عبوری ضمانت ہوتی کیا ہے؟ میں نے کل سنا جو پی ٹی آئی کے ترجمان آتے ہیں، آ کے انہوں نے کہا جی سلمان شہباز کو ملی، جی اسحاق ڈار کو ملی۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے، عبوری ضمانت ہوتی ہے کہ مجھے تفتیش میں شامل ہونے تک گرفتاری سے بچا لیا جائے۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ جو عبوری ضمانت لیتے ہیں وہ چند دنوں کی ہوتی ہے، اور آپ اس کے بعد جو بھی کیس آپ کے پاس انڈر انویسٹیگیشن جس میں آپ نے ہونا ہے، جو آپ کے خلاف الزامات ہیں، اس کے اوپر آپ تفتیش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی سرکس علیحدہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آدمی کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اس کو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ عبوری ضمانتیں ملتی رہی ہیں۔ لیکن اس دفعہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب عبوری ضمانت لینے کے لیے گئے تو جج صاحب نے قانون پڑھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور قانون بھی یہ ہے کہ آپ سرنڈر کرتے ہیں کورٹ کے سامنے، اور کورٹ آپ کو چند دنوں کی مہلت دیتا ہے کہ آپ کو گرفتار نہ کیا جائے، آپ تفتیش میں جا کر شامل ہو جائیں، اور جو آپ ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، وزراء ہے، مجھے وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ ایک کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ، 10 100 ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے، 100 بیگ اٹھانے کے لیے ایک ملازم ہے۔ میں باہر پڑھتا رہا ہوں، میں ڈرماٹالوجی میں یو کے میں، تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا، پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا، مریض کو بلا کے لے آتا تھا اور اسے چیک کرتا، چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینچ کے لاتا تھا، کہتا تھا ہیلپ یور سیلف۔ یہ نظام ہم کب لائیں گے سر؟ یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے، یہاں ہم ان کے غلام تھے، وہی نظام چل رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں غریب تو سر، غریب کا جینا تو بار ہو گیا سر۔ تو تک کھلنے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہ سکدا، تو تک کھلنے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہ سکدا، دنیا رب دی تیرے حصے، میرے حصے بھوک دے کسے۔ وہ تو بھوک ہے اس کے حصے میں۔ تو تا موت کو خاک سمجھ دیں، تو تا موت کو مار سٹے دیں، ساکو تا ایک لحظے کیتے، لحظے مرنا پوندے۔ اور این نگری وچ کوئی نہ آوے، نہ کوئی اتھا دیرا لاوے، این نگری وچ کوئی نہ آوے، نہ کوئی اتھا دیرا لاوے، اتھا تا کوئی ایجھاں ڈکھے، چھی کو بھی درب چرنا پوندے۔ سر یہاں تو غریب کی ہم صرف بات ہی کرتے ہیں۔ سر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، آپ ہمارا جو آسودہ حال لوگ ہیں نا، ان کے گھروں کی تلاشی لیں، ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں، اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے، بریف کیسز میں، بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے، وہ کیوں نہیں نکالتے؟ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں، جو بھی اربوں کا پیکیج آتا ہے اس سے ارب پتی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر غریب تک نہیں پہنچتی یہ مراحت۔ آپ اس پروسیجر کو جو غریب کی امداد کا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے غریب تک۔ آئی ایم ایف ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں نا، ان کا جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے ٹارگٹ 1 لاکھ کا پورا کرنا ہے۔ وہ جب 1 لاکھ کا پورا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب 1.5 لاکھ کا ہے اگلے مہینے۔ تو آئی ایم ایف نے تو یہی کرنا ہے۔ یہ تو مقصد ہے کہ ہمیں خود سوچنا ہے۔ یہ شرط الفت بھی عجیب ہے محسن، یہ شرط الفت بھی عجیب ہے محسن، میں پورا اترتا ہوں وہ معیار بدل دیتے۔ وہ تو اس ارب سے 1 ارب 1.5 ارب دے رہے ہیں، یہ ہوگا تو اگلے دفعہ کہ آپ اور ٹیکسز لگائیں اگلے ارب کے لیے۔ یہ تو معیار بدلتے رہیں گے جناب۔ سر اس کا ایک حل ہے، ایک تو یہ ہے کہ نہ ہمارا جو سالانہ بجٹ تھا اس میں، نہ اس بجٹ میں جو 2 ہمارے بہت اہم ایشو ہیں اس ملک کے، وہ ایک پاپولیشن گروتھ ہے، دوسرا پانی کی کمی ہے۔
ان کے لیے کوئی ذکر ہی نہیں. پاپولیشن گروتھ کو آپ جب قابو نہیں کریں گے تو ہم تو کہاں، آپ کے وسائل بڑھ نہیں رہے، پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کوئی حکومت پورا نہیں کر سکتی اسے، کوئی منصوبہ اور نہیں ہے جب تک آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے. جناب اسپیکر، کیا آپ سے اب کہیں، یہ ہے کہ ان سے کہیں خدا را ایگریکلچر پہ توجہ دیں، اس کو فوکس کریں. اس سے آپ کو ایگریکلچر 4-5 اجناس ہیں، گندم پیدا کر لیں، کپاس پیدا کر لیں، چاول کر لیں، آئل پروڈیوسنگ سیڈز جو ہے وہ پیدا کر لیں اور ایگری بیسڈ انڈسٹری میں آ جائیں. یہ ہے راہ ہماری ترقی کی. تو اس سے ہم 70% جو آپ کی آبادی ہے وہ تو ایگریکلچر سے منسلک ہے. تو آپ ان کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ ان کی پالیسیز ہیں، اور پالیسیز بنانے والوں نے زندگی میں کبھی کھیت میں گئے ہی نہیں، ایگریکلچر دیکھا ہی نہیں، وہ پالیسیز بنا رہے ہیں. اس میں ہم ضروری ہے کہ آپ ایک قوم، ایک منزل اور ایک پالیسی، اس پہ بیٹھ کے سوچیں، اور ریاست کے ساتھ وفاداری، اور ریاست کے مفاد کی پالیسی، ذاتی مفادات کی نہیں. یہاں تو ذاتی مفادات کے لیے قوانین بھی بن جاتے ہیں، پالیسیز بھی بن جاتی ہیں، لیکن بس اللہ ہمیں کسی سیدھی راہ پہ چلا دے تاکہ اب بھی ہمیں میں تو کہتا ہوں ڈیفالٹ ہونے دیں، اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیں. غریب اٹھ کے ہمارا سب کچھ چھینیں گے، ہم بھی غریب بنیں گے. اس وقت ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. ڈاکٹر محمد افضل ڈانڈلا صاحب. جناب میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹھے موٹے اس نظام زر نو کو، کراس ٹاک پلیز. جناب اسپیکر میری گزارش یہ ہے کہ اس نظام زر کو زمین بوس ہونا چاہیے. وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں. وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں. حقیقت میں جو راہزن ہے وہی راہبر ہے خطرے میں. اور اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے. نہ تیرا گھر ہے خطرے میں، نہ میرا گھر ہے خطرے میں. تو جناب اسپیکر، ہم نے یہ قربانیاں، یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں لوگ آسودہ حال زندگی گزاریں، یہاں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، جو کہ ہم نہیں کر سکے. آخر میں ان شعروں کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ یہ داغ داغ اجالا
یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، لیکن وہ منزل نہ ملی، جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ڈھانڈلا صاحب۔ آغاز